رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں 25واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے نماز تراویح میں، اور اس کے چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو میں نے عام وار کا پڑھی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن ایک دو اور ضروری باتیں ہیں۔ آج سورہ شورا پڑھی گئی ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد سورہ زخرف پڑھی گئی ہے، اور پھر سورہ دخان پڑھی گئی ہے، اور سورہ جاسیہ۔ سورہ شورا میں بالکل ابتدا میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل کیا ہے۔ اس پر بھی میں روشنی ڈالنا چاہتا تھا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا قرآنًا عربیًا۔ سورہ یوسف شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنًا عربیًا، اور پیچھے سورہ فصلت گزری تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنًا عربیًا، اور یہاں بھی رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اس کے سوا بھی قرآن پاک میں آیات ہیں جن میں فرمایا قرآن ہے عربی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن صرف عربیوں کے لیے اترا ہے؟ قرآن تو سارے جہان کے لیے اترا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ فرماتا ہے قرآن تو تمام عالمین کا ذکر ہے۔ تو یہ تو فارسیوں کے لیے بھی اترا ہے، یہ تو انگلش سپیکنگ کے لیے بھی اترا ہے، اردو سپیکنگ لوگوں کے لیے اترا ہے، تو صرف عربی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھو بات یہ ہے کہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ آپ چونکہ عربی بولتے تھے اور آپ جس ماحول میں تھے وہ سارا عربی بولنے والوں کا تھا، صحابہ کرام، تو اللہ نے اس کو عربی میں اتارا تاکہ جن لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور جب وہ سمجھ گئے تو آگے لوگوں کو سمجھانا پھر ان کی ڈیوٹی رہی، اور انہوں نے پھر آگے دنیا کو قرآن پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جس زبان میں قرآن اترا ہے اس کو قیامت تک محفوظ رکھا جائے، اور قرآن کی زبان بدلنے نہ دی جائے۔ قرآن کو کسی دوسری لینگویج کے اندر کنورٹ کر کے
اور عربی کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تاکہ قیامت تک قرآن محفوظ رہے۔ مقصد یہ تھا قرآن عربین، کہ قرآن وہ ہے جو عربی ہے، تاکہ پہلی کتابوں کی طرح قرآن میں تحریف نہ ہو جائے، یعنی تورات و انجیل اور دیگر جو انبیاء کے صحف اور ان کی کتب تھیں وہ کسی کی زبان میں اتری جو ان کی زبان تھی، وہاں یہ پابندی نہ تھی کہ جس زبان میں ہے اسی میں رہے گی۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ دوسری زبانوں میں ان کو ٹرانسلیٹ کر لیا، اس کنورٹ کر لیا۔ مثلا یہ جو بائبل ہے یہ سریانی زبان میں اتری، یہ جس کو تورات کہتے ہیں، تورات، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، تو اس کو پھر اتارا گیا سریانی سے کسی دوسری زبان میں لے گئے، غالباً کہتے ہیں عربی میں لے گئے، پھر وہاں سے انگلش میں آ گئی، انگلش سے آگے اردو میں بھی موجود ہے۔ جہاں بھی چلے جائیں آپ اس علاقے میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ چائنا میں چلے جائیں تو چائنی زبان میں مل جائے گی، آپ ایران میں چلے جائیں فارسی میں مل جائے گی، مصر میں چلے جائیں عربی میں مل جائے گی، آپ ڈنمارک میں چلے جائیں ڈینش میں مل جائے گی، آپ برطانیہ میں آ جائیں انگلش میں مل جائے گی۔ تو جو بھی لوکل لینگویج ہوتی ہے اس میں وہ مل جاتی ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ ایک زبان سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں لوگ اس کو تبدیل کرتے گئے، اور ساتھ ساتھ میں اس کا مضمون بھی تبدیل ہوتا گیا، اس کا مفہوم بھی تبدیل ہوتا گیا، کیونکہ انسان جو ترجمہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے خیالات کو بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، جیسا کسی کا ذہن ہو اس کے مطابق وہ ترجمہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے پہلی کتابوں کو ایک زبان سے دوسری اور دوسری میں تیسری سے تبدیل کرتے کرتے ہندی کی چندی بنا کے رکھ دی، اور جو مضمون اللہ نے اتارا تھا وہ کہیں بہت ہی پیچھے رہ گیا، اور انسانوں کے بنائے ہوئے جو مفہوم تھے وہ داخل ہوتے گئے، اور معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور کچھ کا کچھ ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک قیامت تک کے لیے نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا کہ جو نئی کتاب لائے گا۔ یہی کتاب اور یہی رسول اور یہی شریعت قیامت تک چلے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ اور قرآن پاک کے مفہوم کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی صرف ایک زبان کر دی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، ہماری کتب اصول میں لکھا ہوا ہے کہ القرآن اسم للنظم والمعنی جمعا، قرآن نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا، یعنی قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے کہ معنی وہی ہونا چاہیے الفاظ کوئی بھی ہو جائے، نہیں، للنظم والمعنی، نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اسی لیے نماز میں کسی دوسری زبان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت جو ہے وہ کسی دوسری زبان میں پڑھ دیں تو آپ کی نماز ہو جائے، نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے عربی قرآن ہی پڑھنا پڑے گا، اور اس کا مقصد قرآن پاک کا تحفظ ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کر رہے ہیں۔ تو اس کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ اپنایا گیا کہ اس کی زبان کو نہیں بدلنے دیا گیا، تو اس لیے بار بار قرآن عربی فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مضمون تھا جو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کو میں بیان کرنا چاہتا تو آج بیان ہو گیا الحمدللہ۔ اور میں ایک اور چیز کی طرف آتا ہوں کہ جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی خطبے کے طور پر کہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اس تبلیغ اور اس دعوت اور اس ارشاد پر
جو میں تمہیں دین پہنچا رہا ہوں میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر قربا کی محبت۔ اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ آپس میں محبت رکھو اور قرابت داروں سے محبت رکھیں، یعنی رشتہ دار سے محبت رکھے، قطع رحمی نہ کرو۔ میں تم سے صلہ رحمی چاہتا ہوں اس کے بدلے میں کہ اے مسلمانوں آپس میں صلہ رحمی کرو، جو بھی کسی کا حق ہے وہ اس کا ادا کرو، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، ایون کوئی رشتہ دار دوسرا ہے یا محلے دار ہے یا تمہارا پڑوسی ہے، جو حقوق انسانی ہیں وہ ادا کرو۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، اور یہ بھی بالکل صحیح تفسیر ہے۔ مگر اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تم سے یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے پھر جو جتنے زیادہ قریبی ہیں ان سے محبت پھر اتنی زیادہ رکھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی کون ہیں؟ رشتہ دار مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے قریب کسی کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے جتنا ان کا نسب قریبی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سگی اولاد نہیں ہے تو جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بمنزل اولاد ہوئے، اور انہی سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت مبارکہ کو چلایا گیا ہے۔ اور جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے وہی اکیلی ہیں کہ جو آپ کے وصال کے بعد دنیا میں تشریف فرما تھی، اور پھر انہی سے حضور کا خون مبارک چلایا گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے محبت رکھنا یہ جزو ایمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا۔ جیسے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنی اطرت یعنی اپنی اولاد چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ ایک دوسرے سے فرمایا آگے جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، کہ دونوں پھر حوض کوثر پر میرے پاس کٹھے آ جائیں گے۔ یعنی جیسے قرآن رہے گا قیامت تک، اس طرح میری اولاد بھی قیامت تک رہے گی۔ یہ آپ نے ایک غیب کی خبر عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا وَلَن تَزِلُّوا، ارشاد فرمایا وَلَن تَزِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، کہ جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی قرآن کو پکڑے رکھو گے اور میری اولاد کا دامن پکڑے رکھو گے۔ اولاد کا دامن پکڑنا وہ کیا ہے؟ قرآن کو پکڑنے سے مراد ہے قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی پیروی کرنا، اور حضور کی آل کو پکڑنے کا اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کا مطلب ہے ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اور ان سے عداوت نہ رکھنا، ان سے معاذ اللہ دشمنی نہ رکھنا، آل رسول کے ساتھ پیار رکھنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ تو وہی چیز یہاں بھی معنی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آل رسول کا خادم اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا رکھے، اور جو آل رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی پھر اس کے دونوں جہان اچھے کر دیتا ہے۔ اس پر مفسرین نے
اور کتب سیرت نے بہت کچھ لکھا ہے، اور یہ ہماری ایک کتاب ہے فقہ کی، حالانکہ فقہ کی کتاب ہے۔ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے رد المحتار، اس کے اندر آپ نے واقعہ لکھا ہے کتاب الحج کے اندر کہ ایک شخص بغداد شریف سے حج کے لیے نکلا، تو کسی شخص نے اسے کہا، کسی غریب سید نے، کہ اگر آپ حج پہ نہ جائیں یا حج پہ جائیں تو جو کچھ آپ کے پاس ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے حج کیے ہوئے ہیں پہلے بھی، تو یہ نفل حج ہے اور ہم بہت محتاج ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمارا تعاون کریں۔ اس نے سوچا کہ حج تو میں نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی کر لوں گا، چلو اس دفعہ جو کچھ میں نے حج کی تیاری کی ہے اور جو میرے پاس زاد راہ ہے وہ سارے کا سارا میں اس کو دے دیتا ہوں۔ ان کو دے دیا اور حج پہ نہ گئے۔ تو جب حج آیا تو بڑے متفکر اور بڑے مغموم تھے کہ میں حج سے رہ گیا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ جب حج سے لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو چل کے حجاج کا استقبال کرتے ہیں، ان کو ریسیو کرتے ہیں۔ تو وہ بغداد سے باہر نکلے، جب قافلہ پہنچا تو سارے قافلے والے ان کو مبارک دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ حاجیوں کہتے تھے تقبل اللہ منکا، حاجی اللہ تیرا حج قبول کرے، تو وہ حجاج اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تیرا حج قبول کرے۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں حج کیا، میں نہیں گیا، لیکن کوئی کہتا ہے کہ جناب ہم نے تجھے عرفات میں دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے تجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے تجھے مدینہ شریف میں روضہ رسول پر دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا میری شکل کا کوئی بندہ ہوگا تو وہ موجود ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تجھے بچپن سے جانتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تجھے پہچانے نہیں، تو ہی تھا، تقبل اللہ منکا۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے تقبل اللہ منکا۔ اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سویا رات کو تو خواب میں تاجدار مدینہ جناب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوا، زیارت نصیب ہوئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آتے ہی فرمایا تقبل اللہ منکا، تیرا حج قبول کرے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہنے لگا کہ دنیا والے تو بھول سکتے ہیں میرے آقا، آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے فرما رہے ہیں میں نہیں حج کے لیے گیا؟ فرمایا کہ تو نے ایک سید کی تعظیم کی اور خرچہ اسے دے دیا اور تو حج پہ نہ گیا، تو خلق اللہ تعالی ملکن علی صورتک فإنہ یحج منک الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے تیری شکل پہ ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے اور وہ ہر سال تیری طرف سے قیامت تک حج کرے گا۔ لوگ تو آئیں گے، کوئی 2 حج کرے گا، کوئی 4 کرے گا، کوئی 5، کوئی 6، لیکن تیرا حج قیامت تک چلے گا۔ تو یہ ان کو اعزاز ملا کہ انہوں نے ایک سید کا احترام کیا۔ یہی چیز ہے جو الا المودۃ فی القربیٰ میں بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے اکثر و بیشتر کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے وہ کوئی اولیاء اللہ میں سے نہیں تھے، بلکہ ایک بادشاہ کے سرکاری پہلوان تھے۔ بادشاہ ان کو بڑا اپنا قریبی دوست سمجھتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ بادشاہ کے فیورٹ اور اس کے پسندیدہ پہلوان تھے، اور وہ سمجھتا تھا بادشاہ کہ میرے پہلوان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی آئے میری مملکت میں جو میرے پہلوان کو ہرائے۔ تو ایک سید صاحب تھے، بزرگ آدمی، وہ کہنے لگے کہ میں ہرا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بھی دیکھو اپنی عمر دیکھو، اپنی کمزوری اور یہ سارا اپنا دیکھو، اپنا وجود دیکھو، اور وہ پیل تن، وہ شاہ زور میرا پہلوان،
اس سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ یا تو اپنا اعلان واپس لے لے اور یا پھر تو لڑائی کے لیے اپنے پہلوان کو نکال۔ تو بادشاہ مجبور ہو گیا اور میدان میں اتارا، دنیا اکٹھی ہوگی دیکھنے کے لیے۔ تو وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے جنید کے کان میں کہا کہ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں غریب و مسکین ہوں، میرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو نیچے گر جائے مجھے اوپر گرا دے اور میں اس طرح سے کامیاب ہو جاؤں اور مجھے انعام مل جائے تو میرا گھر چل پڑے گا، میری روٹی چل پڑے گی۔ ایسے میں یہی ہے نا کہ تجھے کچھ شرمندگی آئے گی، تو میں اگر بخشا گیا، اگر میری بخشش ہو گئی، روز قیامت میری شفاعت ہو گئی، تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور عرض کروں گا اپنے نانا جان سے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا جب تک کہ میں نے اس کو ساتھ نہیں لے کر جانا۔ حضرت جنید جو تھے مشہور تھا کہ وہ آل رسول سے محبت کرتے اور اسی بنیاد پر وہ بندہ آ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ان کے دل میں بات آ گئی، انہوں نے بس کوئی ایک دو داؤ ایسے کیے کہ نیچے گر گئے اور وہ سید صاحب اوپر آ گئے اور سرکاری پہلوان کی پشت زمین پر لگ گئی۔ تو بہت عجیب و غریب واقعہ ہو گیا۔ بادشاہ نے بہت ڈانٹا اپنے پہلوان کو کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا بس جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے ان سے جب کہا کہ میں سید ہوں تو میرا تو پھر میری طاقت ہی جواب دے گئی، سید کے سامنے میری تو طاقت ہی ختم ہو گئی، اس لیے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو بادشاہ نے سارے اعزازات واپس لے لیے اور نکال دیا کہ چلے جاؤ۔ تو وہ بڑے پریشان کسی جنگل میں چلے گئے، جا کر کہیں بہت غمزدہ ہو کر لیٹے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ جنید، پہلے تو پہلوانوں کا سردار تھا اور آج سے تجھے اولیاء اللہ کا سردار بنایا جا رہا ہے۔ تو ان کو آج سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی طائفہ اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز مل گیا ان کو آل رسول کا احترام کرنے سے۔ اس لیے اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ چیز بیان ہوئی ہے، یعنی یہ دوسری تفسیر ہے اس آیت کی، اور یہ بھی اپنی جگہ پر خوبصورت تفسیر ہے۔ میں آگے چلتا ہوں۔ بہت سارے مضامین ہیں، ہر صفحہ مضامین سے بھرا ہوتا ہے، اور آپ میری تفسیر پڑھیں برہان القرآن تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن کے عجائبات تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک چیز جو ہماری ہدایت سے تعلق رکھتی ہے اور ہمارے اخلاق کے بہتر کرنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکورا، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، بیٹی کوئی نہیں دیتا۔ کوئی وہ ہے جس کے پاس بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے کے لیے ترس رہا ہے۔ کسی کے پاس صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، وہ دعا کر رہے کہ اللہ ایک بیٹی دے دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں اکٹھی دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کرتا ہے، اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ جوڑے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، خاندان بھی ان کا ایک ہوتا ہے، اور باقی بھی ساری چیزیں ان کی اسی طرح سے سیم ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے، دو سگے بھائی ہیں، ایک کے گھر میں بچوں کی بہتات ہے
اور دوسرا بیچارہ ایک بچی کے لیے بھی ترس رہا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ رب کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا میں جس کو جو چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ ساری زندگی اولاد نہیں ہوتی اور بڑھاپے میں جا کر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے. لہٰذا اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو جاہل لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی کو طلاق دے دی، یا صرف بچیاں ہو رہی ہیں بچہ نہیں ہو رہا، تو کہتے ہیں خبردار اگلے سال بچہ نہ ہوا تو طلاق. یعنی جیسے کہ وہ بیچاری خود بنا رہی ہے، اس نے کوئی اپنی مرضی سے مشین چلائی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک. یہ جہالت کی باتیں ہیں. اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے کہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اس کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. یعنی ایک اور بات بھی آگے بالکل اگلے ہی صفحے میں یعنی آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے تو اس میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی گئی ہے. یعنی بچیوں کا پیدا ہونا لوگ اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے. تو فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. سورہ زخرف کی آیت نمبر 17 کہ یہ جو کفار ہیں یعنی کفار مکہ، ان کی جہالت تھی کہ اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب کسی ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس چیز کی کہ جو وہ اللہ کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں مانتا ہے، اور جب اس کو بتایا جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو پھر کیا اس کا حال ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودًا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں ہوئی ہے. اہل عرب اپنے ہاں بیٹی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری عزت کسی کے ہاتھ میں چلی جائے گی، یعنی کوئی ہماری عزت کا مالک بن جائے گا اور وہ پھر ہم سے جو چاہے گا منوائے گا اور ہمیں پھر اس کی ہر بات ماننا پڑے گی. لہٰذا وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. آج بھی ہندوستان کے اندر یہ جہالت موجود ہے کہ لوگ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں. وہ جہالت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. قرآن نے آ کر ان چیزوں کو مٹایا اور عورتوں کو عزت عطا فرمائی، عورتوں کا خون محفوظ کیا، عورتوں کی جان محفوظ کی. تو رب نے فرمایا کہ جب ان کو بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی تو ظل وجہ مسودًا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی مضمون 14ویں پارے میں بھی گزرا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی وجہ سے جو اس کو دی گئی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے. وہ لوگوں کو منہ نہیں دکھاتا، یعنی سمجھتا ہے کہ آج میں لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے کہ قابل نہیں رہ گیا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اس کو ذلیل بن کے گھر میں رکھ لوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دبا دوں. وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر. اور غالباً مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام لانے کے لیے تو زار رو رہا تھا. حضور نے فرمایا اتنا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنی قوم کی 40 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں. 40 بیٹیاں، میں اپنی قوم کا سردار تھا اور میں نے یہ حکم نافذ کر رکھا تھا کہ کوئی بچی نہیں رہے گی. تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی تیری بھی تھی اپنی؟ تو اس نے کہا ہاں ایک بچی میری اپنی بھی تھی اور میں نے اس کو زندہ درگور کیا تھا. اور جب اس نے اس کے زندہ درگور کرنے کا واقعہ سنایا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونا شروع ہو گئے. تو بڑا اس نے دردناک واقعہ سنایا اور روتا تھا کہ میری بچی کس طرح مجھے پکار رہی تھی اور میں نے کس طرح اس کو زمین میں گاڑا. یعنی وہ بڑی ہو گئی تھی, وہ تھا نہیں وہاں, وہ تجارت کے لیے دور جاتا تھا اور وہ سال بھی باہر رہتا تھا. تو وہ دیر کے بعد واپس آیا اور اس کے گھر میں بچی ہو گئی اور تھوڑا چلنے پھرنے لگی. اور اس نے جب واپس آیا تو اسے جب پتہ چلا کہ میری بچی ہے تو وہ اسے لے گیا اور اسے زندہ درگور کیا اس نے. تو اس نے کہا کہ کیا میری معافی ہو جائے گی؟ فرمایا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ. تو کہہ میں یہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر ہمارے اندر سے جہالت نہ جائے اور ہم بچیوں کے پیدا ہونے پر منہ بسوریں اور ہمارا بھی چہرہ سیاہ ہو جائے جس طرح کہ کفار مکہ کا ہوتا تھا, تو پھر ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے, ان جاہل لوگوں میں اور ہم مسلمانوں میں پھر کیا فرق ہے؟ اگر بچیاں 2 ہو گئی ہیں, 3 ہو گئی ہیں, 4 ہو گئی ہیں, زیادہ ہو گئی ہیں, تو رب کی رضا پر راضی رہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے, بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان کو پروان چڑھائے پھر ان کی شادیاں کر دے, تو وہ اس کے لیے نار جہنم سے حجاب بن جائے گی. کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں, تو فرمایا اگر 2 ہوں گی تو 2 بھی حجاب بن جائے گی. تو ایک شخص نے مزید کہا یا رسول اللہ جس کی 1 ہو. آپ نے فرمایا کہ 1 بیٹی بھی جس نے پالی اور اس کو جوان کیا تو وہ اس کے لیے بھی نار جہنم سے حجاب بن جائے گی. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی کوئی نہ ہو, کیونکہ آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا جس کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اس کے لیے شفاعت کرنے والا میں محمد مصطفیٰ موجود ہوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لہٰذا بیٹیوں کا وجود اللہ کی نعمت ہے, اور بیٹی جب گھر میں آتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ چیز یہاں بیان کی گئی ہے. تو وقت کی قلت مجھے گھیر رہی ہے, میں اگلی صورت میں چلتا ہوں, سورہ دخان میں. سورہ دخان کا آغاز لیلۃ البراءت جس کو کہتے ہیں شب برات, اس کے ذکر سے ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. نصف شعبان کی جو رات ہوتی ہے, یعنی شعبان کی 15ویں رات, تو اس کا اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمایا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کی رب تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. یہ چیز بیان ہوئی ہے دوستو. اور ایک چیز سورہ زخرف کے سورہ دخان کے بالکل آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, کہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ آسان کیا ہے. قرآن کا سمجھنا آپ کی زبان سے آسان کیا ہے. اس میں ضرورت حدیث کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے. ضرورت حدیث پر یہ روشنی پڑی ہے کہ حدیث کی ضرورت ہے کہ قرآن آسان ہوا تو زبان رسول سے آسان ہوا. یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر نہ فرمائیں تو قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے. سمجھ ہی نہیں سکتے ہم کہ قرآن نے کیا کہا ہے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرتے. رب فرماتا ہے نماز پڑھو, نماز کیسے پڑھو تو سرکار بتاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دو, زکوٰۃ کیسے دیں, کس کو دیں, کب دیں, کتنی دیں, اور کتنا مال ہو تو زکوٰۃ آئے. یہ ساری چیزیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا اس کی شرح کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا, رسول کی ضرورت ہی درمیان میں نہ ہوتی,
تو پھر اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پہ ایک کتاب اتار دیتا اور لوگوں کو آواز آتی کہ کعبے کی چھت پر کتاب آ گئی ہے، اٹھا لو پڑھ لو۔ رسول کو کیوں بھیجا؟ اسی لیے کہ رسول کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتا، تو رسول ہی بتائیں گے تو قرآن کریم کی سمجھ آئے گی۔ لہٰذا ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اپنانا پڑے گا۔ تو اس سے فرقہ پرویزی جس کو کہتے ہیں، فرقہ پرویزی، یہ آج تک موجود ہے ہمارے اندر، مسلمانوں میں موجود ہے، اور یہ لوگ بھی پکے کافر ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کے سوا حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمارا ایمان اور مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ رکھے۔ تو میں نے اس پر بھی روشنی ڈالنا ضروری سمجھی۔ احکم الحاکمین ہمیں قرآن پاک کا سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا